عالمگیر صاحب یہ بتائیے، آج ہم دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد دن میں 10 سے 12 کروڑ کی گیس پروڈیوس کرتی ہے. حیدرآباد کو گیس نہیں ملتی، نہ کوئی جاب اپرچونٹیز آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنیز وہاں پر دے رہی ہیں، کوئی اس ایریا کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس گیس پروڈیوس کرنے کا. سندھ اس وقت پاکستان کی 70% گیس پروڈیوس کرتا ہے. سندھ سے پہلے بلوچستان کرتا تھا. سوئی سے ہم نے دیکھا 2 بڑی کمپنیاں بن گئیں، اربوں خربوں کی ان کے شیئرز ہو گئے، لیکن بیچارے سوئی کو کچھ نہ ملا. یہ پاور سیکٹر کے اندر ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ ہم لاچار کیوں نظر آتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس کے اندر ریفارمز لا پاتے ہیں؟ جبکہ ہم جانتے ہیں سرکولر ڈیٹ بھی 5000 ارب تک پہنچا ہوا تھا ایک وقت میں. آپ کی رائے عالمگیر خان صاحب؟ دیکھیں طلعت صاحب، آپ نے بہت اچھے موضوع پہ گفتگو شروع کی. ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ترجیحات کیا ہے اس وقت موجودہ حکومت کی، اور ترجیحات یہی نظر آتی کہ اپنے نیب ریفرنسز ختم کیے گئے. جب سے یہ سارا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی 150 سے زائد نیب ریفرنسز ختم کیے، ایک کے بعد دیگر اپنے کیسز ختم کیے. یعنی پارلیمان کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، نہ کہ عوامی مفاد کے لیے. کوئی ہمیں ریفارمز نہیں نظر آئے اس سارے. یہ اس سے پہلے بھی ان کے کچھ عرصہ رہا کیئر ٹیکر حکومت رہی، اس سے پہلے ان کی حکومت رہی، اور اب کوئی 2 سال ہونے کو ہے. ہمیں تو کوئی عوام کے حق میں کوئی فیصلے، کوئی قانون سازی، کوئی پالیسی نہیں ہوتی ہوئی نظر آئی. اور وجہ صرف یہ ہے کہ آج ان کی تمام تر پریس کانفرنسز سن لیں، ان کی تمام تر تقاریر سن لیں، صرف عمران خان، اڈیالہ جیل، تحریک انصاف، ان کو گرفتار کرنا، ان کو دیوار سے لگانا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی محنت عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو پیک کرنے میں کی ہے، اگر اتنی محنت پاکستان کے پاور سیکٹر پہ کی جاتی تو آج بجلی گیس کی صورتحال بہتر ہوتی. اور یہ صرف یہ فارم 47 والے نہیں، ان کو لانے والے بھی اس چیز کو ذرا سوچیں کہ آیا عوامی مفاد میں، عوامی حق میں کچھ فیصلے کیے جائے اور استعمال کیا جائے حکومتی مشینری کو، لیکن حکومتی مشینری تحریک انصاف کے خلاف استعمال کی جائے. عالمگیر خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کے دورے میں اتنے نعرے لگائے تھے کہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا گلا تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے، طبیعت بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہے، لیکن اسٹل یو آر ہیئر ود اس. آئی ایم ریئلی obliged عالمگیر صاحب. چانڈیو صاحب تھینک یو آپ کے وقت کے لیے بھی. چانڈیو صاحب، حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور آج ہم سنتے ہیں کہ وہ دن میں حیدرآباد ڈسٹرکٹ 10 سے 12 کروڑ کی گیس پیدا کرتا ہے. حیدرآباد کو گیس نہیں ملتی ہے. سیڈلی بدین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ایسا ہے، کہیں کھمبا گر جائے تو 7 سال لگ جاتے ہیں اس کو واپس لگانے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج ہماری نیشنل اسمبلی میں کہا گیا ہے. ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں، سندھ میں خاص طور پہ اتنا برا حال کیوں ہے سر؟ ویسے برا حال تو پورے پاکستان میں ہے، لیکن یہ پاور سیکٹر کا اتنا برا حال کیوں ہے؟ سردیوں میں گیس کے لیے رہو، گرمیوں میں بجلی کے لیے رہو. واٹ از یور اوپینین چانڈیو صاحب؟ بات یہ ہے کہ جو بھی صوبے سے وابستہ مسائل ہوتے ہیں ان پہ کبھی کسی مرکزی حکومت نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. میں بدقسمتی سے دعا ہوں اس حکومت کا، لیکن بدقسمتی سے ان کا بھی رویہ وہی ہے، کیونکہ لوگ نہیں بدلے. لوگ تو وہی ہے، لوگ تو وہی آئے ہیں جو ہر دور میں آئے تھے، وہی آئے ہیں. وہ ساتھ ان کا کوئی اچھا تعلق نہیں ہے، اور خاص طور پہ سندھ صوبے سے تو وابستگی نہیں ہے. خواہ مخواہ پی ٹی آئی بھی اپنے آپ کو معتبر پیش کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا ہے. خان صاحب کیا ہوا؟ خان صاحب کے دور میں خان صاحب کو صوبوں کے حدود کا پتہ نہیں تھا، کس صوبے کو کسی سے ملا دیتے تھے، کبھی کسی سے ملاتے تھے. اور لیکن میں برملا کہہ رہا ہوں اور ایماندارانہ کہتا ہوں، چھوٹے صوبوں سے اور خاص طور پہ سندھ سے کسی بھی وفاقی حکومت کا رویہ پیار والا نہیں ہوتا. وہ اپنے طور پہ استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ان کے دیکھیے نا، نون لیگ ہے، اتنی بار حکومت میں آئی ہے، اب لاسٹ بار ابھی بھی ہے. ان کے پروگرام میں، ترقیاتی پروگرام میں سندھ کا کیا حصہ ہے بتائیں؟ سندھ میں کون سی انہوں نے اتنی بڑی کوئی اسکیم دی ہے جو قابل فخر ہو؟ آپ بتائیں. ان کے سارے ترقیاتی کا، میں نہیں کہتا کہ نون لیگ ایک علاقائی جماعت ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں ان کی سوچ علاقائی ہے، جماعت علاقائی نہیں ہے. جماعت پورے پاکستان میں ہے، لیکن ان کی بہتری کے پروگرام صرف ایک صوبے کے لیے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. چانڈیو صاحب آپ انڈائریکٹلی اعتراف کر رہے ہیں، اس سے بدتر ہے سر، آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق سے سندھ کو اس کا حق نہیں دلوا پائی. آر یو ایڈمٹنگ دس سر؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. ہم جب بھی آئے ہم نے دیا ہے. مطالبہ کرنا، بات کرنا، آواز اٹھانا بھی اس میں شرکت ہے.
باقی یہ نہیں دل یہ ناکامی ہماری نہیں ہے. ہماری ناکامی ہوتی جب ہم اپنے دور میں نہیں دیتے یا ابھی خاموش ہو کر بیٹھ جاتے اور آواز سر بدین میں اگر ایک کھمبا گرنے کے بعد سوری سر میں انٹرپٹ کر رہا ہوں سر, بدین میں ایک بجلی کا کھمبا گرنے کے بعد 7 سال تک انتظار کیا جاتا ہے, 7 سال وہ علاقہ بجلی سے محروم رہتا ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کے ٹالپور صاحب تھے جو بتا رہے تھے آج اسمبلی میں. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ویری سیڈ سچویشن چانڈیو صاحب؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, بدین تو پسماندہ علاقہ ہے. حیدرآباد شہر اتنا بڑا شہر ہے, بیچ شہر میں ترقی یافتہ علاقہ ہے, ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں وفاقی حکومتیں آتی ہیں, ان کو نہ سندھ کے کسی دیہی علاقے کا کوئی دکھ ہے, نہ کوئی سندھ کے ترقی یافتہ جو شہر کہلاتے ہیں ان کے لیے خوشحالی کے لیے کوئی ان کا پروگرام ہے. وہ علاقائی سوچ رکھتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں خان صاحب مختلف نہیں تھے, لیکن نون لیگ جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم پورے ملک کی جماعت ہے, پورا ملک ہمیں منتخب کرتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک سر, آپ کی آنیسٹی کو سلام سر. I love your honesty. I think آپ ان دلیر سیاستدانوں میں سے ہیں جو ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. سردار کھیتران صاحب, آپ کی نظر میں ہم جانتے ہیں کہ آئی پی پیز کو ہزاروں اربوں روپے دیے گئے سر, پھر بھی بجلی کا بحران, لوڈ شیڈنگ. گیس کے اوپر ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا, RLNG کون سی گیس ہم نے دنیا سے نہیں منگوائی, پھر بھی گیس کا بحران ہے. سوئی کا حال دیکھ لیں. آپ روشنی ڈالیے ایشو کے اوپر کھیتران صاحب. شکریہ. ایسا ہے کہ دیکھیں میں ایک گزارش کروں گا, بالکل بحران ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کا بحران ہے, بجلی کا بحران ہے, لیکن ہم اپنے اینڈ پہ بھی ذرا سوچیں جی. میں آپ کو ایک کوئٹہ کی مثال دیتا ہوں کہ پشتون آباد ایک ایریا ہے, تو ایک دفعہ وہ چھاپا پڑا کیسکو کا وہاں پہ, تو پورے کنویں کو سردیوں میں پورے کنویں میں انہوں نے وہ راڈ ڈال کے پورے کنویں کو گرم کر رہے تھے, کھمبے سے ڈائریکٹ بجلی کھینچی ہوئی تھی. اب ہمیں پہلے تو اپنے گریبان میں یہ جاننا چاہیے کہ کتنی بجلی کا بل ہم ادا کرتے ہیں شہروں کے علاقے چھوڑ کے, دیہاتوں میں دوسری جگہوں پہ کتنی بجلی چوری بہت ہے سر. لیکن دیکھیں لائن لاسز, بدین میں 7 سال کے بعد کھمبا لگتا ہے, سوئی سے کتنے سال گیس نکلی, پورے پاکستان کو گیس دی, 2 کمپنیاں کھڑی ہو گئی. سوئی کا حال کیا ہے کھیتران صاحب؟ میری عرض سنیں. ہم سوئی کرتے ہیں کہ جی بلوچستان گیس دے رہا ہے. آپ کے پاس فگر ہوگی کہ کتنے پرسنٹ گیس جو ہے نا بلوچستان سے جا رہی ہے, کتنے پرسنٹ سندھ دے رہا ہے یا باقی جگہوں سے. سر اس وقت 75% سندھ ہے سر. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں. تو ہمارا رونا یہ ہے, سوئی دیکھیں, سوئی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے. اچھا وہاں پہ ابھی ہم ترقی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے, کہیں BLA ہے, کہیں BRA ہے, کہیں BLF ہے. اچھا تنصیبات اڑانا, گیس کی پائپ لائنیں اڑانا, کھمبوں کو اڑانا, لوگوں کو مسافروں کو مارنا, مطلب ہم اپنے گریبان میں تو نہیں جانتے, ہم گورنمنٹ کو. اب جیسے چانڈیو صاحب فرما رہے تھے کہ جی اب دیکھیں آپ پیپل پارٹی کا دور دیکھ لیں, کتنی دفعہ گورنمنٹ میں آئی ہے. اب نون کو ٹھیک ہے, نون بھی آئے گورنمنٹ میں. پیپل پارٹی محترمہ بے نظیر شہید کتنی دفعہ گورنمنٹ میں پرائم منسٹر بنی, ایک. اچھا آج کے سینیریو میں جائیں تو ٹاپ آف دا لائن پریزیڈنٹ آف پاکستان پیپل پارٹی کا ہے.